نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ آیت نمبر 137 سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمائشیں بھیجی، سختیاں بھیجی، آزمائشیں، تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر، تاکہ اور انسان کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے، اس کے اندر تقویٰ بڑھ جائے۔ لیکن بجائے اس کے کہ قوم فرعون سدھرتی، بلکہ انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ بار بار جب ان کے اوپر عذاب آتے تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، عذاب ہٹوا دیجئے۔ جیسے ہی عذاب ان کے اوپر سے ٹل جاتا تو وہ واپس پہلے جیسے حرکتیں کرنے لگتے، کفر کرنے لگتے، اور جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب سے انتقام لیا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو، قوم فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا سمندر میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اگنور کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں جو وہ تعلیمات لے کر آئے تھے، جو وہ ٹیچنگز لے کر آئے تھے، اس پر انہوں نے کوئی بھی دھیان نہیں دیا، اور کفر پہ وہ اڑے رہے، اپنے آپ کو خدا وہ کہلواتا رہا فرعون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کی پوری جو قوم تھی فرعون کی، فرعون سمیت، وہ پوری کی پوری سمندر میں ڈوب گئی۔ اب پیچھے کیا ہوا یہ دیکھیں، آیت 137۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ بنی اسرائیل، جب ان کو لے کر وہ نکلے تو فرعون ان کے پیچھے پیچھے نکلا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تو سمندر پار کر لیا، اور فرعون جیسے ہی بیچوں بیچ پہنچا سمندر کے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو واپس پہلے جیسی حالت میں کر دیا، اور کیا ہوا، وہ سارے ڈوب گئے، اور بنی اسرائیل آگے نکل گئے اور بچ گئے۔ پیچھے کچھ لوگ بچے تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ جو پیچھے بچے تھے کچھ لوگ وہ، یا اور آس پاس کی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، جو قومیں ہیں وہ وہاں کی وارث بن گئی۔ وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا ہم نے، اورثا یورثو فعل ماضی ہے یہ، اور وارث بنا دیا ہم نے، القوما ان لوگوں کو، یعنی اس قوم کو، الذین وہ جو، کانو تھے وہ، یستضعفونا وہ کمزور سمجھے جاتے، ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی جن کو کمزور سمجھا ہوا تھا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا۔ استضعفا یستضعفو استضعف، مشارق الارضی، مشارق مشرقوں کا پلورل ہے یہ، مشارق مشرقوں کا، الارضی زمین کی، زمین کے مشرقوں کا، ومغاربہا اور اس کے مغربوں کا، اللاتی وہ جو، بارکنا برکت دی تھی ہم نے، بارکا یبارکو بارکنا ہم نے برکت دی، فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہو گئی، تمت پوری ہو گئی، اینڈ واز فلفلڈ، تما یتمو، اور فعل امر اس کا تما اور اتمم دونوں آتے ہیں، اور پوری ہو گئی، کلیمتو بات، ربکا آپ کے رب کی، الحسنہ بھلائی والی، اچھائی والی، علا اوپر، بنی اسرائیل کے، بما اس وجہ سے جو، صبرو انہوں نے صبر کیا، صبرا یصبرو سے بنا ہے، فعل ماضی ہے یہ، صبرو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے، دمرا ڈسٹروائے کرنا، اینڈ وی ڈسٹرائڈ برباد کرنا، دال میم را سے بنا ہے یہ، دمرا یدمرو، دمر یہ فعل ماضی ہے، دمرنا اور برباد کر دیا ہم نے، ڈسٹروائے کر دیا، یعنی کسی بلڈنگز کو برباد کرنا، ماں جو، کانا تھا، یصنعو بناتا، صنع یصنعو سے بنا ہے، یعنی بنانے کے لیے آتا ہے، کوئی عمارت بنانے کے لیے، کوئی کنسٹرکشن بنانے کے لیے
یصنع بناتا، فرعون وقومہ اور اس کی قوم، وما اور جو، کانو تھے وہ، یعرشونا بلند کرتے، یعرشونا بلند کرنا، اوپر چڑھانا، عرش سے بنائے یہ، عرشا یعرشو چڑھائی پر لے جانا، اوپر چڑھانا، جیسے عرش ہوتا ہے، عرش کیا ہوتا ہے؟ عرش اوپر ہوتا ہے، جیسے چھپر پر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے، اور اسی طرح جو بھی اوپر کی طرف جو چیز بنائی جائے اور اوپر کی طرف چڑھائی جائے اس کے لیے یہ آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بنی اسرائیل کو، فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ڈبو دیا۔ پیچھے کس کو چھوڑا؟ پیچھے کچھ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیونکہ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، فرعون ان کے اوپر حاوی ہو کر بیٹھا ہوا تھا، ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور وہ کمزور لوگ تھے، ان کو اب زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، یعنی وہاں پر زمین کے مشرق اور مغرب کا ان کو مالک بنا دیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی تھی اس زمین میں، کیسی برکت؟ یعنی اس میں فرعون جو ہے بہت کچھ بنایا کرتا تھا، وہاں پر جو ہے بڑی بڑی اس نے بلڈنگز بنا رکھی تھی، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں، اور وہاں کی پیداوار بہت اچھی تھی، اور اس قوم کو اپنی عمارتوں پر اور اپنی پیداوار پر بہت زیادہ فخر تھا۔ اور جو ہے یہاں پر جو چڑھانا ہے نا، یاری شونا، جو وہ چڑھاتے ہیں، یہ جو اشارہ ہے یہ باغات کی طرف ہے، جس میں انہوں نے انگور وغیرہ کی بیلیں ٹیلوں پر چڑھائی ہوئی تھی، یعنی بہت خوبصورت کر کے انہوں نے اپنی جگہ کو اور اپنی اس جگہ کو بنا رکھا تھا۔ بلند درخت یعنی بڑے بڑے پیڑ اگا رکھے تھے، ٹال ٹریز اگا رکھے تھے، اور بہت کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا، ساری اسکل اور سب ان کا برباد ہو گیا، اور یعنی ان کے ہاتھ سے سب چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو اس کا وارث بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو۔ اب یہ ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں بنایا بنی اسرائیل کو اس کا وارث، کیونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا ہوا تھا۔ اس کا کس کی وجہ؟ کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کمزور لوگوں کو وہاں کا وارث بنا دیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی اگر انسان صبر کرے گا تو اس کو کامیابی بھی ملے گی۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، منفی یعنی نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا کوئی بھی، کیونکہ ہم ایک دم سے نیگیٹو ریئیکشن کر دیتے ہیں کوئی بھی، اور وہ ہمارا صبر نہیں ہوتا، بعد میں سوچتے ہیں، یعنی سب کچھ بول کر اور دوسروں کو بھی تانے دے کر، یا کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا اس کو بول بھی دیں گے، کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیں گے، اور پھر چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے میں نے تو اب صبر کر لیا۔ وہ صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے کسی بھی نیگیٹو ریئیکشن سے بچ جانا، اس وقت رک جانا، وہ صبر ہوتا ہے۔ اور اس جو ان کی نظر میں بڑی شاندار تہذیب تھی، ایک بہت شاندار ان کا ایک کلچر تھا، اور وہ انہوں نے بہت کچھ بنایا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اپنا سارا آرٹ اور ہنر وہ اپنے ساتھ لے کر ختم ہو گئے، کیونکہ اب تو وہ بچے نہیں تھے، آرٹ اور ہنر لے کر وہ ختم ہو گئے، اور جو بھی بچا اس کا وارث کون بن گیا؟ بنی اسرائیل بن گئے، جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 138 میں، وَجَاوَزْنَا اور پار اتار دیا ہم نے، جاوزنا فعل ماضی ہے، یعنی کچھ چیز پار کرنا، سمندر پار کرنا، اس کے لیے آتا ہے جاوزا، یجاوزو، جاوز، جیم واو زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ فعل ماضی ہے، اور پار لگا دیا ہم نے، پار اتار دیا ہم نے، بی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر کے، فَأَتَوْا، فا مطلب تو، اتو وہ آئے، اتایاتی سے یہ فعل ماضی ہے پلورل کا صیغہ، تو وہ آئے، علی قومن قوم پر، یاقفونا جو جمے بیٹھے تھے، اقفا یاقفو سے بنایا، اقفا یاقفو سے، وہ جمے بیٹھے تھے، یعنی اقف کہتے ہیں بیٹھنے کو، جم کر بیٹھنے کو، علا اسنامی، علا مطلب پر، اسنام بتوں پر، جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر، لہم اپنے، یعنی ان کے لیے، یعنی اپنے لیے،
قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل تو بنا دے، جعلا یجعلو اجعل فعل امر ہے، اجعل تو بنا یعنی آپ بنا دیں، لنا ہمارے لیے، الہن کوئی معبود، انکم بے شک تم، قوم ہو، تجہلون جو جہالت برت رہے ہو، جو جہالت سے کام لے رہے ہو، تجہلون جہالت برتنا، جہالت سے کام لینا، جہیلا یجہلو اجہل سے بنا ہے یہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اب ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہ وجاوزنا اور پار اتار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے، فاتوا تو وہ آئے علی قوم ایک قوم پر، یعکفون جو جمے ہوئے تھے، علی اصنام بتوں پر، لہم اپنے، قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل تو بنا ہمارے لیے، الہن معبود، کما جیسے کہ، لہم ان لوگوں کے لیے ہیں، آلیہتن معبود، الہ کی جمع آلیہتن معبود، قالا کہا کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، انکم بے شک تم، قوم ہو، تجہلون جہالت برتتے ہو، یعنی جہالت سے کام کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھی، جب کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور وہ بچ گئے، سمندر پار ہو گیا، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات مل گئی، یعنی فرعون جو تھا ان کو غلام بنا رکھا تھا، فرعون سے ان کو نجات مل گئی۔ تو اس کے بعد وہ کچھ دن وہ ہیں بالکل صحیح قوم تھی، یعنی کچھ دن وہ بالکل سدھرے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے واقعہ پہ ان کا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے، یعنی کس طرح وہ جاہل قوم تھی اور کس طرح وہ قوم بات بات پر جو ہے وہ پلٹ جایا کرتی تھی۔ کچھ دن تو وہ لوگ صحیح رہے، پھر جب کچھ ٹائم نکل گیا ان کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور الگ الگ طریقے کے مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ اب وہاں ایک قوم رہتی تھی اور وہ قوم جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ارے یہ تو ایسے قوم ہے، یہ تو بتوں کی عبادت کیا کرتی ہے، بنی اسرائیل کو وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی بت بنا دیجئے نا، ہمارے لیے بھی اسی طرح کے کوئی معبود بنا دیجئے تاکہ ہم جو ہے عبادت کر سکیں اور ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ تو یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑے جاہل اور ناسمجھ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی اور وہ وہاں سے نکل کر تم آزاد ہو کر اللہ کے ساتھ اب ناانصافی کر رہے ہو، یعنی اب شرک کی باتیں کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے بت بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان قوم تھی، لیکن لمبے عرصے تک فرعون کی غلامی کی وجہ سے ان کی جو ہیں وہاں فرعون سے متاثر ہو گئی تھی، وہ قوم ان کے کلچر سے متاثر ہو چکی تھی، ان کے طریقے عبادت وغیرہ سے بھی وہ متاثر تھی اور ان کے یہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ایسا کوئی بت دیا جائے، یعنی ہم بھی اسی طرح سے جو ہے عبادت کریں گے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، یعنی سب سے بڑی جہالت ہے کہ اپنے اصل خالق اور اپنے الہ اور معبود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، یہ جو ہے سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے۔ ایک شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر اپنے پیدا کرنے والے کو، یعنی اگر اپنے خالق کو، اپنے مالک کو نہیں وہ پہچان سکتا تو وہ جاہل ہے۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جاہل ہو، اور یہاں پر یہی پتا چل رہا ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اپنے خالق کو نہیں جانتا، اپنے رزاق کو یعنی جو رزق دینے والا ہے اس کو نہیں پہچانتا، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو اسی لیے اس قوم کو بھی سب سے بڑا جاہل کہا، یعنی وہ سب سے بڑا لا علم ہے، سب سے بڑا بے خبر ہے وہ، کہ اسے یہی نہیں پتا کہ اس کے پاس سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اس نے ہی تم کو پیدا کیا،
پھر میں نے عرض کیا کہ واقعی یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو یہ کبیرہ اور سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس لیے اس قوم کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم جاہل لوگ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اور ان کی جہالت دیکھیے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ پریشان کیا کرتے تھے، بار بار نئے نئے مطالبے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 139، اِنَّا بے شک ہاؤلائی یہ سب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک یہ سب متبرن برباد ہونے والے ہیں، متبرن برباد ہونے والا، بے شک یہ سب برباد ہونے والے ہیں، یہ فاعل ہے، تبرا یتبرو تبر، اور متبر فاعل، بے شک یہ سب برباد ہونے والے ہیں، ما جو ہم ہیں وہ فیہی اس میں، وباطل اور باطل ہے، غلط ہے، باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، غلط کو، اور باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، ما کانو جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئے، یہ سب تو جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل بھی ان کا جھوٹا ہے، غلط عمل ہے، یہ باطل عمل ہے یہ، اور یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، ساتھ میں یہ بھی برباد ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں یعنی شرک نہیں کرو۔ قالا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، غیر اللہ کیا، غیر، غیر مطلب علاوہ، اللہ ہی اللہ کے، کیا اللہ کے علاوہ، اب غیکم میں تلاش کروں، اب غی میں تلاش کروں، کم تمہارے لیے، بغا یبغی سے بنائے یہ ابغی فعل مضارع، کیا میں تلاش کروں، انہوں نے کہا کیا اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں، کم تمہارے لیے، الہن معبود، وہوا اور وہ، فضلکم اس نے فضیلت دی تمہیں، فضلا یفضلو یعنی فضیلت دینا، اس نے فضیلت دی، فعل ماضی ہے یہ، کم تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، بنی اسرائیل کو فضیلت ملی ہوئی تھی نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تم کو سب کچھ دیا، کیونکہ کیسے فضیلت دی ہوئی تھی تمام جہانوں پر بنی اسرائیل کو؟ ایک تو بنی اسرائیل کے پاس من اور سلوہ آیا کرتا تھا، اوپر سے ریڈی میڈ کھانا ان کے لیے تیار آیا کرتا تھا، اور اس کی بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ایک بار مطالبہ کیا کہ ہمیں ہر روز عبادت نہیں کرنی، کوئی ایک دن مقرر کر دیجئے عبادت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مانی، جو انہوں نے کہا۔ اور پھر تمام نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، صرف ایک آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے، باقی تمام نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، بہت زیادہ ان کو فضیلتیں ملی ہوئی تھی، بہت بڑی قوم تھی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ پھر اللہ کا احسان یاد کرا رہے ہیں، تمہیں یاد نہیں اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت دے رکھی ہے، تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے، تمہیں سب سے بڑھ کر بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو تم، اس کے باوجود ایسے مطالبے کر رہے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دوبارہ احسان یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں سمجھانا ہوتا ہے تو اس کے احسان یاد دلاتے ہیں نا ہم، تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسان یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ کتنا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر۔ وَإِذْ اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، انجا ینجی سے بنا ہے، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یعنی اب سب کو کہا جا رہا ہے، سب کی طرف اشارہ کہ یاد کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے بچایا، کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، یسومونکم تکلیف پہنچانا، سین واو میم سے بنائے یہ، ساما یسومو فعل مضارع، یسومون وہ سب تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی برے عذاب کی، سوء العذاب برے عذاب کی، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، وہ خوب قتل کرتے، یقتلون قتل یقتلو سے بنائے، یقتلون فعل مضارع، تا کے اوپر تشدید ہے، یعنی اس میں فورس ہے، خوب قتل کرتے تھے، یعنی تھوڑا بہت بھی نہیں، خوب قتل کیا کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کا، ابناءکم تمہارے بیٹوں کا، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یستحیون فعل مضارع، استحیا
یستحیونا اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، وا مطلب اور، فی مطلب میں، کم ذالکم اس میں، جیسے ذالکا ہوتا ہے، ذالکا اشارہ ہوتا ہے یہ کا، اسی طرح جب سب کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ذالکم آتا ہے اور اس کے میننگ بھی کیا ہوتے ہیں یہ، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یعنی کیا یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ کیا کرتے تھے، وہ تمہارے بچوں کا یعنی تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو غلام بنا دیا کرتے تھے، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا، اس مصیبت سے باہر نکالا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات کرتے ہو، پھر بھی ایسے گناہ کی بات کرتے ہو۔ پھر آگے آیت 142، وواعدنا اور وعدہ لیا ہم نے، وعدنا وعدہ لینا، 4 حرفی ماضی پر آتا ہے یہ، وعدہ یواعدو واعد، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلتن رات کا، 30 رات کا، واتممناہا اور پورا لیا ہم نے انہیں، اتممنا تمام کرنا، پورا کرنا، اتمم تو میم سے بنا ہے، پورا کرنا، تمام کرنا، اتما یتمو تو اتممناہا اور پورا کیا ہم نے انہیں، بعشرن، عشر مطلب 10 کے ساتھ، بی مطلب 7 اور عشر مطلب 10 کے ساتھ، فتما تو پورا ہوا، تما یتم تو فتما تو پورا ہوا، میقات کہتے ہیں وقت کو، مقرر وقت کو، میقات مقرر وقت، ربی ہی اس کے رب کا، 40 40 لیلتن رات کا، 40 رات کا، وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ ہارون اپنے بھائی ہارون سے، اخی کہتے ہیں بھائی کو اور ہی مطلب اس کے بھائی، ہارون سے، اخلفنی جانشینی کرو میری، یعنی خلیفہ بنو میرے، یعنی میری جگہ لو، ٹیک مائی پلیس، خلیفہ بنو میرے، خلفہ یخلفو خلف سے بنائے تو اخلفنی فعل امر ہے یہ، جانشینی کرو میری، خلیفہ بنو میرے لیے یعنی میری جگہ لو، من قومی میری قوم میں، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرنا، اصلح یصلح، اصلی فعل امر ہے اور اصلاح کرنا، ولا اور نہیں، تتبعی پیروی کرو، اتبع یتبعو اتبع اور نہیں، لا تتبع اور نہیں تم پیروی کرنا، نہیں تم فالو کرنا، سبیلا راستے کی، مفسدین فساد کرنے والوں کے، افسدہ یفسدو سے، مفسدین فاعل جمع، اور نہیں پیروی کرنا راستے کی فساد کرنے والوں کے۔ اب ہوا کیا تھا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی سختیاں کم ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ سینا میں بلایا، ان کی پابندیوں کو ختم کیا، تاکہ اب اللہ تعالیٰ نے سوچا، یعنی ان کو ایک سزا ملی ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے بار بار وہ شرک کیا کرتے تھے، جب وہ سمندر پار ہو گیا، سمندر پار ہونے کے بعد جب انہوں نے مطالبے کیے کہ انہوں نے شرک کیا، یعنی اب پیچھے ایک واقعہ گزر چکا ہے، اور کون سا واقعہ کہ انہوں نے جو ہے بچڑا بنا لیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی بھی سزا ان کو دی گئی تھی، بار بار وہ شرک کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے مطالبے شروع کر دیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کہ ہمارے لیے جو ہے ایک معبود بنایا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور ان کو 40 سال تک سمندر پار کرنے کے بعد صحرائے سینا میں ان کو بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ جب ان کی سختیاں، یعنی ان کے اوپر وہاں سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، اور پھر یہ سب واقعہ آیا، من اور سلوہ، اور پھر اس کے بعد بادل، اللہ تعالیٰ نے بادل چھاؤں بھی دے دی ان کو، کیونکہ پورا میدان تھا، بہت احسان کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کی سختیاں جو ہیں وہ اب کم کرنی چاہیے، اب ان کو ایک نئی شریعت دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے پہاڑ پر بلایا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 دن کے لیے پہاڑ پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیے، اس طرح مدت ہو گئی 40 دن۔ 40 دن تک ان کو پہاڑ پر بلایا اور 30 دن کے لیے تھا یہ، لیکن 10 دن اوپر اور لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تورات دینی تھی، ان کو ایک شریعت دینی تھی بنی اسرائیل کو، اب ان کی سختیاں کم کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا اور پھر ان کو سکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس سے کیا ہوا، پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا تھا؟ دیکھیے یہاں ایک تو یہ کہ پہاڑ پر یکسوئی ملتی ہے، مکمل خاموشی، اور بالکل اٹریکٹ ہو کر انسان جو ہے وہاں پر، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر ہمارا دھیان بھٹک جائے اور ہم علم حاصل کریں، ایسا نہیں ہوتا، یعنی کنسنٹریشن پورا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک خالی جگہ کی بھی، خاموشی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مکمل خاموشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تعلیم جب لینی ہوتی ہے تو تعلیم کے لیے خاموشی چاہیے اور کنسنٹریشن ہمارا اس پر ہونا چاہیے پورا۔ اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے ہوئے تھے اپنے پیچھے، اور کیا کہا تھا کہ آپ میری جانشینی کرنا، یعنی آپ اب میری جگہ لینا۔ تو پھر اب پہاڑ پر ایک تو یہ پتہ چلتا ہے پہاڑ پر اس لیے بلایا کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اگزامپل جیسے کہ اگر ہم نے ساتھ میں چیٹ بھی کھولی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہم نے لیکچر بھی لگایا ہوا ہے، چل پھر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آدھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں، آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آدھی نہیں آ رہی، اور ہم کہہ رہے ہیں میں تو علم حاصل کر رہی ہوں، تو ایسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بالکل کان جو ہیں وہ اس پر لگانے چاہیے، کنسنٹریشن کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ 10 کام اکٹھے کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، ایسے کوئی علم نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو سب کچھ ایک طرف رکھنا پڑے گا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جانشینی بناتے ہوئے کیا ہدایتیں دی؟ 2 ہدایتیں دی، اپنا خلیفہ بناتے ہوئے اپنا 2 ہدایتیں دی۔ ایک تو اصلاح کرتے رہنا، یعنی اگر بنی اسرائیل بھٹک جائے تو ان کی اصلاح کرنا، کیونکہ انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا ہوتا ہے اور مسلسل اس کو ورگلاتا رہتا ہے، اس لیے ریگولر اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج قرآن پڑھ لیا اور اس قرآن کو پورا ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، اور یہ لگے گا کہ ہمارا کام پورا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ نہیں، ریگولر قرآن پڑھنے کے لیے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے ایک آیت ہی پڑھو لیکن ریگولر قرآن کو کھولو، کیونکہ یہ مکمل ہر روز گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر روز گائیڈ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ریگولر قرآن کھولو۔ جب آپ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی اور آپ کو غور اور فکر کرنا ہے اس میں۔ اور پھر دوسرا کیا کہ فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ 2 ہدایتیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہ اصلاح کرتے رہنا، دوسرا فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اگر مل کر سب کسی غلط طریقے پر چل پڑیں تو ان کی اکثریت کے پیچھے آپ مت چلنا، چاہے سارے غلط طریقے پر چل رہے ہوں لیکن آپ ان کے پیچھے مت چلنا۔ یہ ہدایت دی تھی ہارون علیہ السلام کو۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں سمجھا رہے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم بھی صحیح راستے پر چلیں، یعنی اگر سب لوگ مل کر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں غلط راستہ نہیں پکڑنا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، کسی غلط کو فالو نہیں کرنا، صرف اس کو فالو کرنا ہے جو قرآن کا راستہ بتا رہا ہو، قرآن کی طرف لے جا رہا ہو۔ یہ بتایا۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 143، وَلَمَّا، اور جب، لما جب، جاء آئے، جاء یجیء سے بنائے، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقرر وقت پر، لِمِیقَاتِنَا، میقات ابھی بتایا مقرر وقت کے لیے آتا ہے، یعنی ہمارے مقرر وقت کے لیے، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا اس سے، کلمہ یکلمو، کلام کرنا، بات کرنا، فعل ماضی، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا اس سے، بات کی اس سے، رَبُّهُ، اس کے رب نے، قالا، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھاؤ مجھے، ارینی، مجھے دکھاؤ، را سے بنائے اور یا لگ گیا تو یہاں پر میں آ گیا، یا کس کا سمبل ہے؟ میں کا، دکھاؤ مجھے، انظر، میں دیکھوں،
نظر ینظرو سے انظر میں دیکھوں الیکا آپ کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا مطالبہ کیا, کیا ڈیمانڈ کی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی. میں دیکھوں آپ کی طرف. قالا کہا, کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. لن ہرگز بھی نہیں. لن کس لیے آتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں کے لیے. ہرگز بھی نہیں. ترانی تم دیکھو گے مجھے. را یرا سے ترانی تم دیکھ سکو گے مجھے. ہرگز بھی نہیں تم دیکھ سکو گے مجھے. ولیکن اور لیکن. انظر دیکھو. نظر ینظرو سے انظر دیکھو. الل جبلی پہاڑ کی طرف. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. پہاڑ کی طرف. فَإِن تو اگر. استقرا وہ قائم رہے. استقرا قائم رہنا, اسی جگہ پر رہنا. استقرا ہوتا ہے. استقرا یستقرو استقر. پھر اگر وہ قائم رہے مکانہ اپنی جگہ پر. فسوفا تو جلد ہی. ترانی تم دیکھ لو گے مجھے. فلما پھر جب. تجلی کی. تجلا فعل ماضی. تجلی کی ریویل کرنا. ریویلڈ گلوری. ہز گلوری یعنی اپنی صرف ایک روشنی دکھانا. پورے نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ, ظاہر نہیں ہوئے تھے. تجلا یتجلا تجلا, ٹھیک ہے. پھر جب تجلی کی. رب اس کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب, اس کے رب نے. للجبلی پہاڑ پر. پہاڑ کے لیے مطلب پہاڑ پر. جعلہ بنا دیا اسے. دکن ریزہ. دکن کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا. ریزہ ڈسٹ پارٹیکلز کو. وخرا اور وہ گر پڑے. خرا مطلب گر جانا, بے ہوش ہو کر گر جانا. وہ گر پڑے. فیل ڈاؤن. خرا یخرو موسیٰ علیہ السلام. صعیقن بے ہوش ہو کر. صعیقہ بے ہوشی کے لیے آتا ہے. فلما پھر جب. افاقہ ہوش آیا انہیں. افاقہ کہتے ہیں ہوش آنے کو, ٹھیک ہو جانے کو. ہم کہتے ہیں نا افاقہ ملنا, ریکور ہونا. افاقہ یفیقو سے بنایا, افق. اور جب ہوش آیا انہیں. قالا اس نے کہا. سبحانکا پاک ہے تو. تبتو میں نے توبہ کی. تابا یتوبو سے. تبتو میں نے توبہ کی. الیکا آپ کی طرف. وانا اور میں. اولو سب سے پہلا. مومنین ایمان لانے والا ہوں. اب یہاں پر کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے, اللہ تعالیٰ آگے کے واقعے بیان کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے, کسی فرشتے کے تھرو بات نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے, ہر مومن چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اور جنت میں جنتیوں کا یہ انعام ہوگا, جنتیوں کو یہ ریوارڈ ملے گا کہ جنتی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. جنتیوں کو ایسی آنکھیں ملی ہوئی ہوں گی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. لیکن دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. دنیا میں کسی کے پاس ایسی آنکھیں ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مجھ کو بالکل بھی دیکھ نہیں سکو گے, یعنی مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ جب تک کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ٹکا رہے. یعنی یہ پہاڑ اگر ٹکا رہے تو ٹھیک ہے تم مجھے دیکھ پاؤ گے, ورنہ نہیں دیکھ پاؤ گے. اور پہاڑ کا کیا حال ہوا تھا؟ یعنی ایک محاورتاً ایک بات بولی تھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو جیسی ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی, جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا ظاہر کیا یا اپنی روشنی صرف ظاہر کی, تو اس سے کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو گیا, اس کا سرما بن گیا, ریزہ ہو گیا. اور جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی. کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں, یعنی میں ہی سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے, اور پھر دیکھیں جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی کہ دنیا میں بھی اگر انسان جو ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے,
اس انسان کا جس سے دل سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زیادہ محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، اور شوق تھا دیکھنے کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی اپنی خواہش وہ ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکی۔ تو انسان تو ویسے بھی بہت کمزور چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ چھنگلی کے ایک کنارے برابر تجلی ظاہر ہوئی۔ یہ جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے نا، اس کو چھنگلی اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے اس کے ایک کنارے کے برابر صرف اتنی سی تجلی ظاہر ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی جب پوچھا گیا کہ کتنے ظاہر ہوئے تھے تو صرف اتنے سے ہی ظاہر ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ فوراً اپنے رب سے انہوں نے رجوع کیا، اور باقی کوئی مطالبہ انہوں نے نہیں کیا۔